شعبان کے مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے، عظمتوں والا مہینہ۔ اسے عظمتوں والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ دو وجہ سے۔ نمبر ایک، شعبان رمضان کا پڑوسی ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار، جو اس کا پڑوسی ہے وہ بھی عظمتوں والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے عبادات کثرت کے ساتھ جس مہینے میں رکھتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ۔ اس وجہ سے اس مہینے کو عظمتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک شب آتی ہے، ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ رات کو کہا جاتا ہے، برات بری ہونا، آزاد ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کریں، گناہوں سے پاک اور صاف کر، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں شب برات سے متعلق۔ شب برات سے متعلق اگرچہ علماء کرام کا یہ قول ہے، یہ کہنا ہے کہ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں شب برات کی فضیلت سے متعلق وہ مستند نہیں ہیں، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات سے کی عظمت فضیلت سے متعلق جو احادیث ہیں وہ 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ کتنے صحابہ کرام سے؟ 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن اتنے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت کا یکسر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ چلا کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اور ایک اور بات میں سے کہ بتاؤں کہ ہمارے اکابرین میں، سلف میں یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین، سلف، بزرگان دین اس رات میں خصوصی عبادت کے احترام کرتے تھے۔ لیکن میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں انسان سے جتنا ہو سکے عبادت کرے، جتنا ہو سکے عبادت کرے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوری رات جاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں، فرض نماز چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں شب برات میں جاگ رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اس رات میں جتنا انسان کی طاقت میں ہو، جتنا وس میں ہو، اللہ رب العزت کے ہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے کہ اتنے گھنٹے جاگا تھا، نئے اعمال تولے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت جاتا تھا لیکن اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا، تھوڑے سے وقت جاگا تھا لیکن اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا، پوری رات جاگا تھا لیکن لوگوں کو تنگ کیا تھا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستوں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، آپ تمام عبادتوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی وقت نفل پڑھ لیے، تھوڑے سے وقت قرآن کی تلاوت کر لی، تھوڑے سے وقت ذکر و اذکار کر لیے، درود شریف پڑھ، ساری عبادات کو جمع کر لیں۔ جب تھکن محسوس ہو جائیں، فجر میں اٹھ کر وضو کر کے سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، درمیانی حصہ آپ کا عبادت کے اندر ہے۔ تو میرے مسلمان دوستوں، کوئی مخصوص عبادت نہیں اور جتنے انسان جاگنا چاہے جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادات نفلی عبادات ہیں۔ کیا ہیں؟ اور نفلی عبادات انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں، انفرادی ہیں۔ اپنے گھر میں جا کر انفراداً عبادت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادات کی جماعت نہیں، نفلی عبادت تنہائی میں اللہ سے جتنی ہم باتیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں لگائیں، اللہ سے مانگیں، گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ تو نفلی عبادات گھر میں ادا کی جائیں، گھر میں ادا کرنے کے ساتھ انفرادی طور پر علیحدہ جو ہے نا ادا کی جائیں جتنا ہو سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں پوچھتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے دین کے پابند ہیں، دین ہمارا پابند نہیں ہے۔ دین نام اتباع نبوی کا ہے، دین نام اتباع نفسی کا نہیں ہے کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، میری خواہش کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے،
یہ نام ہے دین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں جس حدیث سے قبرستان جانا ثابت ہے، اگرچہ سندن وہ ضعیف ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے۔ کتنی مرتبہ؟ اگر ہم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائے، حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا، لیکن نہ جانے والے پر نکیر نہ کی جائے۔ یہ جانے والا اس عمل کو فرض، سنت وغیرہ نہ سمجھے، مستحب عمل ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے۔ لیکن یاد رکھیے وہاں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت سی خرافات چل رہی ہیں، یوں لگتا ہے قبرستان نہیں شادی حال ہے، چراغاں ہو رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، قبروں کے ساتھ جو ہے نا کھیل اور مذاق ہو رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ قبرستان تو مقام عبرت ہے، وہاں جا کر تو انسان اپنی آخرت کو یاد کرے، اور جب یہ سب وہاں ماحول ہوگا تو آخرت کہاں گئی؟ وہ تو گئی دودھ لینے۔ پھر کس کا ذہن اس طرف جاتا ہے؟ وہاں جانے کا مقصد اپنے لواحقین، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت ہے، اپنے لیے مقام عبرت ہے کہ میں نے خود مر کر یہاں پہنچنا ہے، آنا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اگر اس طرح اس ماحول میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر خرافات میں ملوث نہ ہو، وہاں جا کر بدعات میں ملوث نہ ہو، تو میرے مسلمان دوستو زندگی ایک مرتبہ جو ہے نہ چلے جائیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات چل پڑی ہے کہ اس رات بہت سے لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کوئی چراغاں، کوئی کیا اور کوئی کیا، ان کاموں میں لگ پڑا ہے۔ یاد رکھیے دین ہمیں ان باتوں کی ہرگز اجازت نہیں۔ کتنے بچے ہیں کہ اس رات کے اندر ان پٹاخوں کے چکر میں کسی کی آنکھ زخمی ہے، کسی کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی کیا کر بیٹھتا ہے، کوئی کیا کر بیٹھتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ان تمام کے تمام کاموں میں ہم خود ملوث ہیں، اس لیے کہ بچوں کو پیسے تو ہم خود دیتے ہیں نا، تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچے یہ پیسے آپ لے رہے ہیں، فلاں کام مت کریں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کاموں سے روکیں۔ اور میری گزارش ہوگی ان دکانداروں سے جو دکاندار اس رات خصوصی طور پر اسٹاک کر کے ان تمام چیزوں کو رکھ کر بیچتے ہیں، آپ امت کے نوجوانوں کے دشمن ہیں، آپ یہ عمل نہ کریں۔ یہ عمل، اس عمل سے آپ اپنے بچوں کی حلال کمائی، حلال روزی کے اندر حرام مال شامل کر رہے ہیں، اس کام سے روکا جائے۔ اور آخری بات حضرات سے یہ کہنی ہے کہ اگلے 15 شعبان کا روزہ، میرے مسلمان دوستو ذخیرہ احادیث میں اس روزے سے متعلق بھی ایک حدیث ملتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ اگر ہم شعبان میں روزے رکھیں اس نیت سے کوئی مذائقہ نہیں، اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے ایام میں 20، 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ ہم بھی رکھنے والے بن جائیں 13، 14، 15، کوئی منع نہیں۔ ہاں بالخصوص اس دن کی اگر کوئی فضیلت ہو تو میرے مسلمان دوستو کوئی صحیح حدیث اس چیز سے متعلق موجود نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بہت سے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، بہت سے بندوں کی، لیکن چند ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی بخشش اس عظیم الشان رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اچھا وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہتا ہو، چاہے وہ عبادت کے اندر، چاہے وہ مانگنے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی فعل کے اندر، مشرک کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری والدین کا نافرمان، والدین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی، جنہیں حاصل ہیں وہ تو اس دنیا میں جنتی ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کر لیں۔ والدین کا جو نافرمان ہے اللہ رب العزت اس رات میں ایسے شخص کی بخشش نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ہے ناحق قتل کرنے والا قاتل، اللہ رب العزت اس رات ناحق قتل کرنے والے قاتل کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح
اس رات اللہ رب العزت شرابی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور اسی طرح اس رات اللہ رب العزت زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں فرماتے، زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں فرماتے، چغل خور کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اسی طرح کینہ پرور جو لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہو، اللہ رب العزت ایسے کینہ پرور کی بخشش نہیں فرماتے۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے خود بھی بچ جائیں، اور ہمارے جاننے والا اگر کوئی اس گناہ کے اندر ملوث ہے اسے بھی جو ہے نا بچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔